واہ واہ جی واہ، آپ سمجھے ہیں؟ ماشاءاللہ. مچھلی اس ہی مقام پر کیوں زندہ کیوں زندہ ہوئی؟ واہ، تو مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جو اصلاً ولی ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے اپنے ارد گرد ماحول کو فیض یاب کر دیتا ہے. سبحان اللہ، تو یہ مچھلی کی کرامت نہیں تھی، یہ تو زکریا کی کرامت ہے کہ اس پانی میں وہ اس علاقے میں وضو کرتے تھے، اس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے سے گزرتے تھے. تو مچھلی جب وہ موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو مچھلی خود بخود زندہ ہو گئی. سبحان تو اللہ. مفسرین نے تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اولیاء کی بارگاہ میں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے، تو مردہ دل کیسے زندہ نہیں ہوگی اولیاء کی بارگاہ میں؟ تو یہ تھا اس آیت مبارکہ سے 3 طریقے سے استدلال و استنباط. ابھی دوسرا واقعہ ہے قرآن مجید میں نہیں، اب ہے اولیاء کاملین کی بارگاہ سے ملتا کیا؟ ماشاء اللہ، ملتا کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو آپ نے سن رکھا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں مشہور واقعہ ہے، حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام. بے شک. حضرت زکریا رب کائنات کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، لیکن وہ ایک کثیر عمر گزار کر بڑھاپے میں تھے، لیکن بے اولاد تھے. کیا تھے؟ بے اولاد تھے. سیدہ مریم علیہ السلام ان کی کسٹڈی میں تھے، وہ ان کے پاس امانت تھی. وہ مسجد اقصیٰ میں ایک پیچھے کمرہ تھا جہاں پر وہ ان کی نگہبانی اور ان کی نگہداشت کرتے. مریم علیہ السلام اس کمرے میں دن رات رب کریم کی بارگاہ میں وہ دعائیں اور عبادتیں کرتی رہتی تھی. ان کی ماں نے جب وہ پیدائش ہونے لگی تو ان کی ماں نے یہ منت مانگی تھی کہ مولا اگر یہ بیٹا ہوا تو میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں. سبحان اللہ. لیکن وہ بیٹی گئی تو رب کائنات نے فرمایا کہ تیرا یہ بھی نہیں ہے. تو حضرت مریم اس محراب میں عبادت کرتی تھی، اور وہ جو محراب کا جو کمرہ تھا اس کی چابیاں حضرت زکریا کے پاس تھیں. یعنی ان کے علاوہ اس کمرے میں داخل کوئی ہو نہیں سکتا. تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ حضرت زکریا. تالا لگا ہے ان کے کمرے میں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تالا لگا ہے. حضرت زکریا کمرے میں گئے، دیکھا کہ یہاں بے موسم پھل ہیں. واہ واہ واہ. کیا بات. وہاں پر بے موسم پھل ہیں. تو فرمایا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو قالت ہوا بِإِذْنِ اللہ، فرماتی ہیں اے زکریا یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و نصاب عطا فرماتا ہے. تو عزیزان محترم، جب حضرت زکریا نے یہ سنا، جب یہ بات سنی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی اور وہ پھل ہیں بے موسم، سردیوں کے پھل گرمیوں میں آتے ہیں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں آتے ہیں. بے موسم پھلوں کا آنا جانا دیکھا اور ان سے پوچھ لیا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ تو بند ہے. تو کھانا ان کے سوا کوئی دینے آ سکتا نہیں تھا، تو وہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو فرماتی ہے یہ تو رب کی طرف سے آئے ہیں. تو حضرت زکریا نے ہنالکا، اسی مقام پر جی جی، ہنالکا دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر زکریا نے کھڑے ہو کر اپنے رب سے اولاد نبینا مانگی. سبحان سبحان، زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ نہ وہ خود اولاد پیدا کرنے کے قابل تھے اور نہ ان کی بیوی اس قابل تھی. وہ بھی بانج ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، واہ واہ واہ. بے موسم سردیوں کے پھل گرمیوں میں عطا کر سکتا ہے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں عطا کر سکتا ہے، وہ مجھ کو اس نا امیدی کی عمر میں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت ہے فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے انہیں ندا دی. ابھی وہ اس مقام سے ملے نہیں تھے، ابھی وہ اسی مقام پر دعا کر رہے تھے، محراب میں کھڑے تھے.
کائنات ہی ہے ایسا کریے رب کائنات نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ واہ واہ اور بیٹے کی بشارت کی تھی سر یہ بھی فرمایا کہ وہ بیٹا میرا محبوب نبی ہوگا، ماشاءاللہ وہ بیٹا نبی ہوگا۔ اگر وہ کسی اور جگہ بھی نماز پڑھ سکتے تھے، انہوں نے بے موسمی پھل دے کے گھر چلے جا کے مسجد کے کسی اور مقام پہ دعا کر لیتے، لیکن وہی دعا کی اور پھر انبیاء کے عمل سے نبیوں کی قبور پر یا ان کے جو گرد و نواح ہے تو انبیاء اولیاء کا ماحول ہوتا ہے، ارد گرد ان کے گرد و نواح میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، رب کائنات نے اسے بھی انبیاء میں سے بنا دیا۔ تو اولیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، حضور شاہ لاسانی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، غوث جیلانی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کے وسیلے سے دعا کی جائے تو زکریا کو تو اولاد نصیب ہو جاتی ہے، اولاد اس عمر میں نصیب ہو جاتی ہے جب وہ ناامید ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں مقبول فرمائے گا، درجہ اولا مقبول فرمائے گا۔ بے شک بے شک جب انبیاء کی دعائیں نبیوں کے وسیلے سے پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ تو ہماری دعائیں کیسے پوری ہوں؟ عزیزان محترم، اب آخری بات جو ہے اولیاء کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ بعض لوگ ان مغالطوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اب یہاں تو سارا واقعہ کلیئر ہو گیا کہ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو دعا کی جائے وسیلہ تھا رب کائنات انبیاء کو نواز رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے رب شک کائنات انبیاء کو ان کے صدقے سے نواز رہا ہے۔ بے شک تو اگر اب لوگ یہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دیتے کیا ہے، یہ تو مردہ ہیں۔ اللہ عزیزان محترم، ان کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ اب آپ کو چاہیے دودھ، کیا چاہیے؟ اور آپ چلے جائیں ٹینٹ سروس والوں کے پاس کہ 1 کلو بھائی دودھ کر دو، دے گا؟ نہیں تو دودھ والے کے پاس جائیں گے تو دودھ دے گا۔ جی تو آپ اللہ کو تلاش کریں دودھ والے کے پاس، وہ اللہ دے گا؟ نہیں اسی لیے کہا یہ اللہ والے ہیں تو اللہ سے ملا دے۔ واہ 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 بے شک عزیزان محترم، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے، بے شک بلکہ ملتا ہی ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو مولا کا کام کرتے ہیں وہی مولا کا پیغام دیتے ہیں اور وہی مولا تک پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی اولیاء سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ